پہلے تو میں یہ آپ کو کلیئر کرنا چاہوں گا کہ ہم جیسے ہی آج یہ ہماری کیس لگا تو جج صاحب اس ویو میں تھے کہ یہ جو الیکشن کمیشن نے 9 تاریخ کی ڈیٹ دی ہے یہ آپ کی پٹیشن کی وجہ سے ہی دی ہے. تو ہم اس کو آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے یہ سمجھتے تھے کہ الیکشن جو ہے وہ اپنے وقت پہ ہونے چاہیے. وقت کا تعین جو ہے وہ قانون کے اندر ہے اور ہم رائٹ سائڈ آف دا ہسٹری پہ رہنے کے لیے یہ چاہ رہے ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ اپنے مقررہ وقت جو کہ 60 دن سیٹ خالی ہونے کے 60 دن کے اندر اندر ہوتا ہے اس کے اندر ہونا چاہیے. ہم الیکشن کے لیے کل صبح بھی تیار ہیں کہ یہ صبح بھی پولنگ کرائیں تو ہم پولنگ کے لیے تیار ہیں کیونکہ قانون جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ 60 دن کے اندر اندر الیکشن ہونا چاہیے. الیکشن کمیشن نے جو ریزنز دیے کہ سیکیورٹی انٹیریئر منسٹر جو ہے انٹیریئر سیکٹری انٹیریئر منسٹری جو ہے وہ انہوں نے سیکیورٹی کی معذرت کی کہ اتنی جلدی وہ سیکیورٹی نہیں دے سکتی فلڈز کی وجہ سے. تو میں یہ کہوں گا ہم نے یہ بھی پوائنٹ اٹھایا کہ انگلینڈ کی ٹیم آ رہی ہے 17 تاریخ کو اور جب ٹیم آتی ہے تو وہ الیکشن سے بھی زیادہ ان کو سیکیورٹی کی ضرورت ہوتی ہے. پورے کے پورے شہر بند کر دیے جاتے ہیں, سیکیورٹی آلات لگا دیے جاتے ہیں, ہر گلی محلے میں کی چھتوں پر بھی سیکیورٹی اہلکار کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اگر پاکستان کرکٹ میچ کروا سکتے ہیں کراچی, لاہور میں, اسلام آباد میں, پنڈی میں, تو NA 157 کا الیکشن بھی اپنے مقررہ وقت پر ہو سکتا ہے. تو ہم تو عدالت کی دہلیز پر آئے تھے اور عدالت کی دہلیز پر کھڑے ہیں اس لیے کہ ہم ہسٹری کی دائیں سائڈ پر رہنا چاہتے ہیں کہ الیکشن ہم اپنے وقت پر کروانا چاہتے ہیں. الیکشن اب انہوں نے 9 تاریخ کو کر دیے ہیں. 9 تاریخ کو 12 ربیع الاول ہے جس پر اہل سنت والجماعت نے بھی خطوط لکھے ہیں. ہم الیکشن کمیشن سے چاہیں گے کہ وہ ایک واضح ڈیٹ اس پر بھی دوبارہ ابھی بتا دے کہ وہ 9 کو ہوں گے یا وہ اس سے پہلے کروا دیں. ہم یہ چاہیں گے کہ الیکشن جو ہے وہ جلد از جلد ہو جائے. ہم الیکشن کمیشن سے پھر یہ درخواست کرتے ہیں کہ وہ الیکشن جو ہے وہ 25 کو کروا دے سپٹمبر کو, کیونکہ ڈیٹ تو جو کٹ آف ڈیٹ ہے وہ تو 21 سپٹمبر بنتی ہے. 21 سپٹمبر تو گزر جائے گی. 21 سپٹمبر تک تو وہ نہیں کرا رہے الیکشن. پر ہم یہ پھر بھی استدعا کریں گے الیکشن کمیشن سے کہ وہ جلد از جلد جو انہوں نے نوٹیفیکیشن کیا ہے 9 تاریخ کا, ہم 9 کے لیے بھی تیار ہیں, لیکن اگر اس میں کوئی رد و بدل ہوتی ہے تو وہ ابھی بتا دیں ہمیں. آج ہم الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اپنا اجلاس فوری طور پر طلب کرے اور جو 12 ربیع الاول ہے اس کا ذہن میں رکھتے ہوئے, کیونکہ ہم سب جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پرجوش عقیدت اور احترام سے مناتے ہیں ہم سب مسلمان. تو ہمارے لیے یہ بہت مشکل ہوگا کہ الیکشن جو ہے وہ 12 ربیع الاول کو ہو یا وہ 11 کو بھی ہو. ایک دن رسک لینے کی ضرورت نہیں ہے. انہیں الیکشن جو ہے وہ 1 ہفتہ یا 2 ہفتے پہلے 25 سپٹمبر بنتی ہے سنڈے, ایک سنڈے بنتا ہے 18, ایک سنڈے بنتا ہے 25 اور ایک سنڈے بنتا ہے 2 اکتوبر. تو یہ میکسیمم ہم یہ کہیں گے کہ یہ 2 اکتوبر تک یہ الیکشن کروا دیا جائے تاکہ جو NA 157 ہے اس کے عوام کو ان کی نمائندہ چن سکیں, وہ اپنا نمائندہ اور ان کے حلقے کی نمائندگی ہو سکے. جی آج عدالت نے کیا ہے, کوئی پیشی دی ہے یا کوئی؟ عدالت نے اس بات پر بھی سختی پر نوٹس لیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے یہ رسک بھی کیوں لیا ہے 12 ربیع الاول کا کہ چاند اگر 11 بنتی ہے یا 12 بنتی ہے تو اگر 12 بن جائے تو ایک رات پہلے یہ کہیں گے کہ صبح 12 ربیع الاول ہے, صبح الیکشن نہیں ہوگا. تو انہوں نے ایک الیکشن کو مذاق بنا دیا ہے. ہم ایسے نہیں چاہتے کہ ایسا ہو, تو اس کے لیے انہوں نے منڈے کو ان سے کامنٹس مانگ لیے ہیں. پر جیسے کہ الیکشن کمیشن نے ہماری تاریخ سے پہلے ہی 9 تاریخ کا اعلان کر دیا تھا, میرا خیال یہ ہے کہ وہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ نظر ثانی کر کے 12 ربیع الاول کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ شاید کوئی ڈیٹ
पहले भी कहते थे। अच्छा सर, तकर्रुर तबादले हो रहे हैं, अब मिनिस्टर जो है सर्किट हाउस आके बैठ गए और ये सुनने में आ रहा है कि हफ्ते में 1-2 मिनिस्टर जो है वो मुल्तान में बैठेंगे, क्योंकि मुल्तान में भी इलेक्शन है, खानेवाल में भी ज़िमनी इलेक्शन है, तो इस वाले से क्या कहेंगे? देखिए, ये जितना जल्दी हो जाए इलेक्शन उतना इंतज़ामिया के लिए भी बेहतर है कि वो तकर्रुर और तबादले करा सकें, क्योंकि ये एक चीज़ एक हॉल्ट पे है, हर चीज़ रुकी हुई है, फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट भी रुकी हुई है। और बिल्कुल भी अगर इलेक्शन शेड्यूल है तो मनमानी के हम तबादले तो नहीं होने देंगे। इन्होंने 4-5 तबादले किए जिस पर हम DROs को रिक्वेस्ट करते रहे हैं, और प्री पोल रिगिंग तो पंजाब हुकूमत कर ही रही है। मिनिस्टर यहाँ पर काले शीशे वाली गाड़ियों में बैठकर लोगों को सड़कों के फंड और इस तरह पॉलिटिकल जो है वो रिश्वतें देकर ये वोट ख़रीदना चाह रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें, ये इलेक्शन जो है ये इनके हाथ से जा चुका है, शाह महमूद कुरैशी साहब के हाथ से। उन्होंने तहरीक इंसाफ को भी यरगमाल बनाया हुआ है। उन्होंने मुल्तान के अंदर जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं उनको भी ग़ुलाम बनाया हुआ है। हम तो उनको ग़ुलामी से आज़ाद कराना चाह रहे हैं। अच्छा, पहले 11 सितंबर को इलेक्शन 11 सितंबर को इलेक्शन होने जा रहा था, उससे पहले जितने भी सर्वे आए हैं हमने भी किया है तो 70-30 नज़र आ रहा था, आपकी अक्सरियत नज़र आ रही थी। अब ये जो 2-3 हफ्ते डिले हुआ है तो इससे आप समझते हैं कोई फ़र्क पड़ेगा आपकी? देखिए, पहली बात तो ये है कि हम बिल्कुल भी ना तकब्बर करते हैं ना गरूर करते हैं। हम सिर्फ पब्लिक के साथ मोहब्बत करते हैं, और पब्लिक जो है वो उस मोहब्बत का जवाब जिस दिन पोलिंग होगा। देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि पोलिंग हो, इलेक्शन जो है वो एक आइनी हक है, एक कानूनी हक है जो कि होना चाहिए। लेकिन गिलानी ख़ानदान का मुल्तान की आवाम के साथ रिश्ता सिर्फ़ एक वोट की पर्ची की हद तक नहीं है। हमारा रिश्ता इनके साथ मोहब्बत का, प्यार का है। इलेक्शन 9 अक्टूबर को हो, इलेक्शन कभी भी ना हो, हम आवाम के दरमियान आवाम की खिदमत के लिए मौजूद हैं, मौजूद रहेंगे। इस वक्त भी आप चेक कर लीजिएगा कि जिस दिन इलेक्शन डिले हुआ उस दिन जितने भी तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट भी से कह लें और जो उनके सपोर्टर्स थे वो सब अपने अपने घरों में चले गए और वो सो गए। पर गिलानी ख़ानदान और हमारे सपोर्टर्स और हमारे दोस्त हम आवाम में बैठे रहे, क्योंकि हमारा रिश्ता आवाम के साथ खिदमत का है, प्यार का है और मोहब्बत का है। सिर्फ़ एक वोट की पर्ची का रिश्ता गिलानी ख़ानदान का मुल्तान की आवाम के साथ नहीं है। हमारा ना पर्ची का रिश्ता है, हमारा मोहब्बत का, अकीदत का, एहतराम का और प्यार का रिश्ता है। हमारे दरवाज़े 24 घंटे मुल्तान की आवाम के लिए खुले हैं, उनकी खिदमत के लिए खुले हैं। उनके दुख दर्द में हम मौजूद हैं, रहेंगे, चाहे इलेक्शन हो या इलेक्शन ना हो। चलो